السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الحکمہ دیوبند کی آن لائن عربک کلاسز میں آپ سب کا استقبال ہے۔ میں محمد انوار خان القاسمی، مینیجنگ ڈائریکٹر بیت الحکمہ دیوبند سے۔ آج ہم الدرس الرابع عشر کا آغاز کریں گے، پیج نمبر 95، الدرس الرابع عشر، دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها، الجزء الأول، پارٹ 1۔ اس لیسن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم اس لیسن میں ہائی لائٹ کیے گئے جو امپورٹنٹ کنسیپٹس ہیں، سینٹرل تھیمز گرامر کی جو ہیں، اسے ایکسپلور کریں گے، اسے ڈسکس کریں گے۔ آج کا لیسن بہت ہی امپورٹنٹ ہے کیونکہ آج ہم ایک ایسے کنسیپٹ کو اسٹڈی کریں گے کہ جس پر ہم نے اب تک ڈسکشن نہیں کیا ہے اور اس کو اب تک آپ نے پڑھا نہیں ہے، اور یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہے فعل الامر۔ آپ کو پیچھے بتایا گیا تھا کہ عربی زبان میں ٹینس کو 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے، ایک تو پاسٹ میں، اور ایک یعنی ماضی میں، اور ایک مضارع میں۔ ماضی کے بارے میں تفصیل سے ہم اسٹڈی کر چکے، اس کے بعد ہم نے مضارع کو اسٹڈی کیا ڈیٹیل سے۔ مضارع کے بارے میں آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ یہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کو ڈینوٹ کرتا ہے، دونوں سینسز کو ایکسپریس کرتا ہے۔ امر کو تیسرا ٹینس قرار دیا گیا ہے، جبکہ دوسری بہت سی لینگویجز میں امر کو انڈیپینڈنٹلی کوئی ٹینس ہی نہیں مانا جاتا ہے، لیکن عربک میں جو 3 ٹینسز مانے گئے ہیں ان میں سے ایک امر کو مانا گیا ہے۔ یہ تو بیسیکلی 3 ہوئے، لیکن ان سے ریلیٹڈ چھوٹے چھوٹے اور کیٹیگریز ہیں، وہ سب انہی سے آ کے کنیکٹ ہو جاتی ہیں۔ جیسے مضارع ہے تو مضارع میں مثبت ہے، مضارع میں منفی ہے، یعنی کہ مضارع میں آپ نے یہ پڑھا یذهب، اور منفی جب آپ اسے بنائیں گی تو ہو جائے گا لا یذهب۔ ماضی کے بارے میں آپ نے پڑھا ذهب، وہ گیا، آپ کو نیگیٹو بنانا ہوا تو ہو گیا ما ذهب۔ تو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی جو سب کیٹیگریز ہیں، سب کلاسز ہیں، وہ سب اس کے اندر انکلوڈڈ ہیں، لیکن جو میجر کیٹیگریز ہیں، میجر جو فیملیز ہیں، وہ ہیں ماضی، مضارع اور امر۔ تو آج ہم امر کو اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں گے کہ امر کہتے کس کو ہیں۔ امر لٹرلی کہتے ہیں حکم دینے کو۔ امر یامر، نصر ینصر کے پیٹرن پہ ایک ورب ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کمانڈ دینا، حکم دینا، آرڈر دینا۔ ٹو ایشو این آرڈر فار سم ون ٹو ڈو سم تھنگ، اسی کو کہتے ہیں امر۔ فعل الامر ایسا فعل، ایسی ورب جس کے ذریعے ہم کسی کے لیے کمانڈ ایشو کریں کہ کوئی کام کرنا ہے۔ جیسے انگلش میں آپ کہتی ہیں گو، سٹ ڈاؤن، گیٹ اپ، برنگ اٹ، یہ سب جو ہم یوز کرتے ہیں تو یہ سب عربک میں امر ہیں۔ تو یہ تو ہوا فعل امر کا کنسپٹ عربک لینگویج میں۔ اب دوسرا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ فعل امر بنایا کیسے جاتا ہے، ہاؤ ٹو گیٹ دا فارم آف امر ان عربک۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ سب سے امپورٹنٹ جو ہے ورب وہ ماضی ہے، اسی لیے عربک گرامر سیکھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی عربک وربس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ فعل ماضی کو سب سے پہلے سمجھیں۔ فعل ماضی کو سمجھنے کے بعد ہمارے لیے ایزی ہو جاتا ہے فعل مضارع کو سمجھنا، کیونکہ فعل مضارع اسی ماضی ہی سے بنتا ہے۔ اب فعل مضارع کے بعد ہمارے لیے فعل امر کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ فعل امر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے۔ You do some changes, you make some changes in these forms, in these structures, and you get a different verb, a different tense. For example, you made some changes in the madi, in the past tense, and you got fi'l al-mudari.
and now you have to make some changes in mudari and you will get fi'l al-amr. تو دیکھیے مضارع سے فعل امر ایسے بنایا جائے گا کہ جو علامت مضارع ہے اس کو ہٹا دیا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ علامات مضارع الف تا یا نون. The fi'l al-mudari must be preceded by any of these four letters. You already know that. اس کے بعد اب آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جو امر ہوگا جب کمانڈ دیا جائے گا تو ظاہر ہے ایسے شخص کو کمانڈ دیا جائے گا جو ہمارے سامنے ہوگا, یعنی کہ سیکنڈ پرسن جو ہوگا, سیکنڈ پرسن ہی کو کمانڈ دیا جائے گا. تو سیکنڈ پرسن کو جو کمانڈ دیا جائے گا تو اب ہمیں یہ بھی بات معلوم ہو گئی کہ ہمیں فعل مضارع سے بنانا ہے فعل امر کو. تو فعل امر کو جو فعل مضارع سے ہمیں معلوم ہو گئی بات کہ بنانا ہے, تو اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ فعل مضارع کی سیکنڈ پرسن کی جو فارمز ہیں وہ کیا ہیں. یہ تذهب تذهبان تذهبون تذهبین تذهبان تذهبن, یہ جو 6 فارمز آپ کو نظر آ رہی ہیں انہی کو آپ کو کنورٹ کرنا ہے فعل امر میں. اب کیسے کنورٹ کرنا ہے آپ کو؟ سب سے پہلا آپ کو کام یہ کرنا ہے کہ ان میں سے جو علامت مضارع ہے وہ ختم کرنا ہے. تو اب ایک لفظ لے لیتے ہیں سیمپل کے لیے. ایک لفظ ہم سیمپل کے لیے لیتے ہیں تکتبو. تکتبو تکتبانی تکتبونا تکتبینا تکتبانی تکتبنا, یہ 6 ہیں. انہی کو ہمیں امر میں کنورٹ کرنا ہے کیونکہ امر ہوتا ہی ہے سیکنڈ پرسن کے لیے جو شخص حاضر ہو, اور حاضر کے جتنے صیغے ہیں مضارع کے ان میں سے 6 ہی ہیں. اب انہی 6 کو ہمیں امر بنانا ہے. تو اب اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے, میں نے بتایا کہ سب سے پہلے جو علامت مضارع ہے یعنی کہ تا کو ان 6 فارمز میں سے ہمیں ختم کر دینا ہے. وی ہیو ٹو ریموو تا فرام آل دیز 6. اور جب آپ اس کو ختم کریں گی تو اب یہ ہو جائے گا جناب, مثال لیا ہے ہم نے تکتبو میں, کاف ساکن اور تا پر ضمہ اور با پر ضمہ بچا. اب دوسرا رول یہ ہے کہ ہمیں لاسٹ یعنی اینڈ لیٹر ہے جو اس کے اوپر ہمیں ساکن رکھنا ہے. فعل مضارع سے جب گویا کہ آپ نے امر بنایا تو سب سے پہلے کیا کیا, آپ نے علامت مضارع کو ختم کیا. یو ریمووڈ دا سائن آف مضارع اینڈ دین یو گیو سکون ٹو دا اینڈ لیٹر. تو آپ نے علامت مضارع ختم کیا اور ساکن لگا دیا آخری میں. تو تکتبو جو تھا وہ کاف ساکن اور تا پر ضمہ اور با پر ساکن ہوا. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اٹ از امپاسبل ٹو پروناؤنس دس. کیوں؟ اس لیے پرابلم ہے کہ کوئی بھی ورڈ عربک میں ساکن سے نہیں شروع ہو سکتا ہے. دس از ناٹ الاؤڈ ان عربک. یعنی کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ عربک میں کوئی ورڈ ایسا شروع ہو کہ اس کا جو فرسٹ لیٹر ہو وہ ساکن ہو, بولا ہی نہیں جا سکے گا اسے. تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے, in order to fix this problem, we have to use hamzatul wasl in the beginning. hamzatul wasl اب آپ کو لگانا ہے. تو اب کاف پر جو ساکن تھا وہ کاف ایسے ہی باقی رہے گا. اب آپ کو صرف الف حمزہ لگانا ہے. اکتب اب یہ ہو گیا. تو تکتبو جو تھا وہ ہو گیا اکتب. لکھیے, رائٹ. تکتبو کے معنی ہوتا تھا تو لکھتا ہے, اور اکتب جب آپ نے کر دیا تو لکھو, یہ کمانڈ ہو گیا. تو بہت سمپل 3 چیزیں کرنی ہیں آپ کو. ایک تو علامت مضارع کو ختم کیا آپ نے, دوسرے اینڈ لیٹر کو آپ نے ساکن دیا, تیسرا پروسیس یہ ہوا کہ آپ نے شروع میں حمزۃ الوصل لگا دیا. حمزۃ الوصل کہتے ہیں ایسے حمزہ کو جو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہو. حمزہ مانے حمزہ, الوصل کے معنی ہوتے ہیں کنیکٹ کرنا. حمزۃ الوصل, the hamza which is for connecting, the hamza which has been designed for connecting. اوکے, تو یہ 3 کام کرنے سے ہمیں فعل مضارع سے فعل امر مل جاتا ہے. آل رائٹ. اب دیکھیے ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ دیکھیے. وہ امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جناب کہ جو حمزۃ الوصل آپ استعمال کریں گی فعل امر کو بنانے کے لیے, تو اس حمزۃ الوصل پر ضمہ بھی استعمال ہوتا ہے اور کسرہ بھی استعمال ہوتا ہے, فتحہ استعمال نہیں ہوتا ہے. ضمہ اس صورت میں استعمال ہوگا
جبکہ سیکنڈ لیٹر پر ضمہ ہو. یعنی مضارع کا جو سیکنڈ لیٹر ہے اگر اس پر ضمہ ہے تو اب حمزۃ الوصل جو لگایا جائے گا اس حمزۃ الوصل پر ضمہ ہوگا. اور اگر مضارع کا جو سیکنڈ لیٹر ہے, if the second radical in مضارع has فتحہ اور کسرہ, in that case you have to use حمزۃ الوصل with کسرہ. تو حمزۃ الوصل دونوں صورتوں میں استعمال ہوگا, چاہے ضمہ ہو یا کسرہ ہو. بس اتنا رول آپ کو یاد رکھنا ہے کہ مضارع کے سیکنڈ لیٹر پر اگر ضمہ تھا تو آپ نے حمزۃ الوصل پر پیش استعمال کیا, ضمہ استعمال کیا, اور اگر وہاں فتحہ اور کسرہ تھا تو دونوں صورتوں میں آپ کو الف یعنی حمزۃ الوصل پر کسرہ استعمال کرنا ہے. تو تکتبو سے جو اکتب بنا وہ اس لیے اکتب بنا کیونکہ تکتبو میں جو دوسری تا آ رہی ہے وہ سیکنڈ ریڈیکل ہے, سیکنڈ لیٹر ہے, جس کو ہم کہتے ہیں عین کلمہ, اور عین کلمہ پہ ضمہ آ گیا ہے. تو عین کلمہ پر اگر ضمہ ہو تو امر بناتے وقت جو حمزۃ الوصل استعمال کیا جائے گا اس حمزۃ الوصل پر ضمہ ہوگا. اور اگر سیکنڈ ریڈیکل پر یعنی کہ عین کلمہ پر فتحہ یا کسرہ ہے تو حمزۃ الوصل لگاتے ہوئے ہمیں کسرہ استعمال کرنا ہے دونوں صورتوں میں. یعنی فتحہ یا کسرہ ان دونوں صورتوں میں ہمیں حمزۃ الوصل پر کسرہ استعمال کرنا ہے. جیسے جلسہ یجلسو ہے تو تجلسو بنتا ہے فعل مضارع واحد حاضر. تو اگر آپ کو اسے امر بنانا ہے تو یہ اجلس ہو جائے گا. اور تکتبو میں آپ نے بنایا تھا اکتب, کیونکہ تکتبو میں جو دوسری تا آ رہی ہے اس پہ ضمہ ہے, اور تجلسو میں جو لام ہے جو سیکنڈ ریڈیکل ہے اس پہ کسرہ ہے. تو اب حمزۃ الوصل جو آپ لگا رہی ہیں وہ ہے اجلس. اور فتح یفتحو سے اگر آپ بنائیے فعل امر تفتحو سے, تو تفتحو میں آپ دیکھیے جو دوسرا تا ہے اس کے اوپر فتحہ ہے, تو اب آپ یہاں کہیں گی افتح. تو اجلس اور افتح یعنی کہ سیکنڈ ریڈیکل پر فتحہ اور کسرہ دونوں صورتوں میں حمزۃ الوصل پر آپ کو کسرہ استعمال کرنا ہے. لیکن اگر سیکنڈ ریڈیکل پر ضمہ ہے تو ایسی صورت میں آپ کو جو حمزۃ الوصل استعمال کرنا ہے اس پر ضمہ کا استعمال کیا جائے گا, جیسے اکتب, انصر, اخرج, ادخل, اس طریقے سے. اوکے, حمزۃ الوصل کا جو کنسپٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ایک اور بہت اہم چیز ہے, وہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع دو طرح کی حمزہ آتی ہے عربک زبان میں. حمزۃ القطع وہ ہوتی ہے جس کو کبھی ڈراپ نہیں کیا جا سکتا ہے, ڈیفینیٹو ہوتی ہے وہ. دیٹ از این انٹیگرل, سم تھنگ انٹیگرل, انسیپریبل. اور حمزۃ الوصل جو ہوتی ہے انفیکٹ یہ ٹیمپریری کسی پرپس کے لیے لائی جاتی ہے, یہ وہاں شروع سے ہوتی نہیں ہے, کسی پرپس کے لیے یہاں اس کو لایا جاتا ہے, تو ایک ٹیمپریری چیز ہوتی ہے. دونوں میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو اوریجنل حمزہ ہوتی ہے یعنی حمزۃ القطع جسے کہتے ہیں, تو اس الف پر ایک چھوٹا سا حمزہ لگا دیا جاتا ہے یعنی حمزۃ القطع پر. اور جو حمزۃ الوصل ہوتی ہے اس کی الف پر حمزہ نہیں لگایا جاتا ہے. You have to keep this point in your mind. Many people make mistakes. بہت سے عربی جاننے والے اس میں غلطی کرتے ہیں. حمزۃ القطع اور حمزۃ الوصل کو دونوں کو ایک دوسرے سے ڈسٹنگوش کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حمزۃ القطع جو ہوتی ہے اس پر جب آپ الف لکھیں تو ساتھ میں اس کے حمزہ بھی لکھ دیں. یعنی اگر آپ حمزہ کسرہ کے ساتھ استعمال کرنا تھا تو حمزہ لگا کے نیچے ڈال کے اس کے نیچے کسرہ لکھ دیں, اور اگر آپ کو اس حمزہ کو ضمہ کے ساتھ استعمال کرنا تھا یا فتحہ کے ساتھ استعمال کرنا تھا تو اوپر الف کے حمزہ لگا کر اس کے اوپر ضمہ یا فتحہ لکھ دیں. اور حمزۃ الوصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس حمزہ کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, الف لگانا ہے آپ کو, اور اگر چاہیں تو اعراب کو ظاہر کرنے کے لیے کسرہ یا فتحہ یا ضمہ جو کچھ آپ کو لگانا ہے وہ لگا لیں, لیکن حمزہ لکھنے کی پرمیشن نہیں ہے اس کے ساتھ. حمزۃ القطع جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ حمزہ کا استعمال کیا جاتا ہے, یعنی الف بھی رہے گا اور اوپر یا نیچے حمزہ لگا دیا جائے گا. یہ ہوا. اچھا, تو یہ چند پوائنٹس ہم نے اچھی طریقے سے, امید ہے آپ ہم نے جو ذکر کیے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. دوبارہ میں بہت ہی سرسری طور پر اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ اس لیسن میں ہم فعل امر کو اسٹڈی کریں گے, اور فعل امر کو بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے, یعنی فعل مضارع کی جو حاضر کے جو صیغے ہوتے ہیں, سیکنڈ پرسن کے جو صیغے ہوتے ہیں اسی سے بنایا جاتا ہے. سب سے پہلے تو تا کو ختم کر دیا جاتا ہے جو کہ علامت مضارع ہے.
اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے؟ سب کچھ اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، مگر آخر پہ جو ضمہ ہوتا ہے فعل مضارع میں یعنی اینڈ لیٹر میں، اس ضمہ کو سکون سے تبدیل کر دیا جاتا ہے، سکون سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شروع میں الف حمزۃ الوصل لے آیا جاتا ہے۔ اگر سیکنڈ ریڈیکل مضارع کا مضموم ہوتا ہے یعنی اس پر ضمہ ہے تو اس الف کو مضموم کر دیں گے، اور اگر سیکنڈ ریڈیکل پر فتحہ یا کسرہ ہے تو اس الف پر دونوں صورتوں میں کسرہ رکھیں گے، جیسے تکتبو سے اکتب ہو گیا۔ ایک بات اور دوسرا اہم مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے اس کا اصل سبب یہ ہے کہ ساکن سے کسی بھی لفظ کو پروناؤنس کرنا عربی زبان میں الاؤ نہیں ہے، اس کی پرمیشن نہیں ہے۔ تو اب اسی مجبوری کے تحت اس حمزۃ الوصل کو لایا جاتا ہے، اور حمزۃ الوصل ہم نے بتا دیا کہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے حمزۃ الوصل اور حمزۃ القطع کے درمیان فرق کو بھی اچھی طریقے سے واضح کر دیا، اور کیسے لکھا جاتا ہے یہ بھی ہم نے بتا دیا۔ اوکے، ایک دوسرا اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ فعل امر کا استعمال کریں گی یعنی سیکنڈ پرسن سنگولر یعنی فعل امر میں بھی 6 صیغے ہو جاتے ہیں، تو 6 صیغے جو ہو جاتے ہیں تو اس کا جو سیکنڈ پرسن سنگولر ہوتا ہے، جیسے اکتب ہے یا اذهب ہے یا اشرب ہے یا افتح ہے، یہ سب کے سب سیکنڈ پرسن سنگولر ہیں۔ سیکنڈ پرسن سنگولر فعل امر کا جو صیغہ ہے، اس کے بعد اگر کوئی ناؤن آ رہا ہے اور وہ ناؤن ایسا ہے کہ اس پر الف لام ہے، تو اس سے کنیکٹ کرتے ہوئے اس با پر کسرہ استعمال کیا جائے گا۔ جیسے آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ اشرب، پیو، ڈرنک، تشربو تھا، تشربو سے اشرب بن گیا فعل امر۔ تو اب اگر آپ کسی سے کہنا چاہ رہی ہیں پانی پیو تو اشرب الماء، لیکن الماء یہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے، تو اب اشرب جو فعل امر ہے یعنی واحد مذکر حاضر جو ہے سیکنڈ پرسن سنگولر ہے، اس کو ملاتے ہوئے اشرب الماء کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ اشرب الماء، اشرب الماء۔ افتح البابا ہے، دروازہ کھولو، یہ افتح البابا ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم استعمال کریں گے۔ اوکے، آل رائٹ۔ ایک دوسرا اہم پوائنٹ جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو شروع میں فرسٹ والیوم میں یہ اچھی طرح سے بتایا گیا تھا کہ عربی زبان میں مبتدا ہمیشہ ڈیفینٹ ہوتا ہے۔ The mubtada is always definite in Arabic language, but in some cases, in certain conditions, it may be indefinite. بعض حالات میں یہ indefinite بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے انہی کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ اگر مبتدا سے پہلے کوئی انٹروگیٹو پارٹیکل ہے، مبتدا سے پہلے اگر کوئی انٹروگیٹو پارٹیکل ہے تو ایسی صورت میں مبتدا یعنی کہ سبجیکٹ وہ نکرہ یعنی کہ انڈیفینٹ بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ جنرلی جو مبتدا ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، وہ عربی زبان میں ڈیفینٹ ہوتا ہے۔ جیسے اقرب فی الفصل، کیا کلاس روم میں بچھو ہے؟ اقرب کے معنی ہوتے ہیں بچھو۔ اقرب فی الفصل، تو اقرب پہ الف لام نہیں داخل کیا گیا کیونکہ اس سے پہلے ایک حمزۃ الاستفہام ہے جس کو کہتے ہیں انٹروگیٹو پارٹیکل۔ تو جب انٹروگیٹو پارٹیکل ہو کسی مبتدا سے پہلے تو ایسی صورت میں وہ ڈیفینٹ نہیں بلکہ انڈیفینٹ ہوگا۔ یہ ایک دوسرا امپورٹنٹ نقطہ تھا جو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے۔ تیسرا ایک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اننا، اننا کے معنی ہوتے ہیں ویریلی انڈیڈ، لیکن اگر اس کے ساتھ ہم نے فا استعمال کر دیا تو یہ ہو جاتا ہے فإنا، اور فإنا کے معنی ہو جاتے ہیں بیکاز، کیونکہ، فإنا کے معنی ہو جاتے ہیں کیونکہ۔ تو یہ ایک یوزیج ہے، ایک خاص استعمال کا طریقہ ہے، اس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اب ہم انشاءاللہ سب شروع کرتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو امید ہے واضح ہو جائیں گی، بہت ہی آسان سبق ہے۔ اور مضارع سے امر کو بنانے کا جو آپ کو قاعدہ بتایا گیا ہے، یہ چونکہ پہلی بار آپ نے سنا اس کے بارے میں، اس لیے میں نے کافی ڈیٹیل سے بتایا تمام چیزوں کو،
किसी किसी पॉइंट को रिपीट भी किया, इसलिए इतना वक्त लगा, वरना ये 1-2 मिनट में सारी चीजों को समराइज किया जा सकता है। बहुत सिंपल रूल्स हैं। अद-दर्सुर राबिअ अशर, 14वां सबक, द 14th लेसन, लेसन नंबर 14। अल मुदर्रिसु, टीचर ने कहा, मन बिल बाबी, हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। तालिबुन, एक स्टूडेंट ने जवाब दिया, अना तालिबुन जदीदुन, आई एम अ न्यू स्टूडेंट, मैं एक नया तालिब इल्म हूं। तालिबुन जदीदुन ये मौसूफ सिफत है और अना मुब्तदा है, और तालिबुन जदीदुन ये दोनों मिलके खबर हैं। अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा, उदखुल, कम इन, अंदर आ जाओ। ये देखिए, ये है फ़िअल अम्र। ये उदखुल जो है ये तदखुलू था। 3 रूल आपने अप्लाई किया। पहला रूल आपने ये अप्लाई किया कि तदखुलू में जो ता थी यानी वाहिद मुजक्कर हाजिर, आपको मालूम है हाजिर के 6 सेगों ही से बनाया जाता है अम्र। तो सबसे पहले तदखुलू, तू दाखिल होता है यानी वाहिद मुजक्कर हाजिर, उसको आप कहना चाह रही हैं कि तू दाखिल हो जा, कमांड दे रही हैं, तो इसी को अम्र बनाया आपने। तो सबसे पहले आपने मुजारे की ता को खत्म कर दिया। उसके बाद आपने क्या किया कि तदखुलू में जो लाम पर जम्मा था, उस जम्मा को रिप्लेस किया आपने साकिन से। अब चूंकि जब तदखुलू की ता को खत्म किया था तो दाल पे साकिन बचा था, और साकिन से अलाउ नहीं है अरबी जबान में किसी वर्ड को स्टार्ट करना, इसलिए हमजतुल वस्ल लाया गया। तो ये तदखुलू इस तरीके से उदखुल बन गया। और उदखुल में अलिफ पर आपने जम्मा इसलिए दिया है क्योंकि तदखुलू में जो खा है उस पर जम्मा है, जो कि सेकंड रेडिकल है, यानी जिसको हम आइन कलिमा कहते हैं। तो इस तरीके से ये उदखुल हो गया। अब यही है फ़िअल अम्र। दिस इज द मोस्ट सेंट्रल थीम ऑफ दिस लेसन। टीचर ने कहा, उदखुल, कम इन, अंदर आ जाओ। मस्मुका, व्हाट इज योर नेम। अब तालिबू, स्टूडेंट ने कहा, इस्मी हुमायूं, माय नेम इज हुमायूं, मेरा नाम हुमायूं है। अल मुदर्रिसु, द टीचर, टीचर ने कहा, हुमायूं यानी हुमायूं नाम है तुम्हारा। हुमायूं, कैफ तक्तुबु हादल इस्मा, आप ये नाम कैसे लिखते हैं। हाउ डू यू राइट दिस नेम। उक्तुबहु अला हादिहिल वरक़ा, इस पेपर पर इसे लिखो। राइट दिस ऑन दिस पेपर। देखिए, तक्तुबु को इन्होंने उक्तुब बना दिया आगे। तक्तुबु फ़ेल मुज़ारे था, कैफ तक्तुबु आप कैसे लिखते हैं। अब इसी को जब आगे अम्र बनाने की जरूरत पड़ी तो उक्तुब कर दिया, और वही सेम प्रोसेस। तक्तुबु में जो ता थी उसको खत्म किया, और तक्तुबु की बा पर जम्मा था उसको साकिन से रिप्लेस किया, और फिर तक्तुबु की जब ता हटाया गया था तो काफ पर साकिन था तो उसको पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको पढ़ने के लिए एक अलिफ हमजतुल वस्ल का लगा दिया गया। ये हो गया उक्तुब। और अलिफ पर आपने जम्मा दिया इसलिए क्योंकि जो तक्तुबु की जो काफ के बाद जो ता आ रही है, यानी कि सेकंड रेडिकल, दूसरा जो हरफ असली है उसके ऊपर जम्मा है, तो अलिफ पर भी आपने हमजतुल वस्ल पर भी जम्मा दिया। और अगर उस पर फतहा या कसरा होता तो दोनों सूरतों में हमजतुल वस्ल पर आपको कसरा इस्तेमाल करना होता। आगे मिसालें आएंगी। उक्तुबहु अला हादिहिल वरक़ती, राइट इट ऑन दिस पेपर। अत्तुल्लाब, अत्तुल्लाबु द स्टूडेंट्स, तलबा ने कहा, या उस्ताजु, ए उस्ताज, हा हुना अक़रबुन, देयर इज अ स्कॉर्पियन हियर, यहाँ एक बिच्छू है। अक़रबुन के माने होते हैं बिच्छू। अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा, अक़रबुन फिल फ़स्ली, क्या क्लासरूम में बिच्छू। तो देखिए, ये अक़रबुन ये मुब्तदा है और फिल फ़स्ली उसकी खबर है। और मुब्तदा पर उमूमन आम हालात में, इन मोस्ट केसेस, जनरली द मुब्तदा इज डेफिनिट, मारिफा, मुअर्रफ बिल्लाम। But since here in this condition it is preceded by an interrogative particle, in that case the mubtada will be indefinite. It will not be a definite. So aqrabun fil fasli, क्या क्लासरूम में बिच्छू है। अयना हिया, वो कहाँ है। अब तुल्लाबु, स्टूडेंट्स ने कहा, उन्जुर हुना या उस्ताज, ए उस्ताज आप यहां देखें। उन्जुर हुना या उस्ताज, देखिए उन्जुर ये फ़िअलुल अम्र है। नज़रा यंजुरु, नज़रा यंजुरु, यंजुरु की जो जा है, जा
یہی سیکنڈ ریڈیکل ہے. اور آپ کو بتایا گیا تھا شروع میں کہ جو ثلاثی ورب ہوتے ہیں ان کی سیکنڈ ریڈیکل پہ جو دوسرا حرف اصلی ہے اس پہ خاص دھیان رکھیں، کیونکہ اس کی وجہ سے بہت ساری دوسری تبدیلیاں بھی دوسرے زمانوں میں جب ہم بنائیں گے ان سے تو وہاں آ جاتی ہیں. اب جیسے مضارع کے سیکنڈ ریڈیکل پر کیا ہے، اسی کی بیسس پر آپ کو امر کے شروع میں الف کا استعمال کرنا ہے. اگر مضارع کے سیکنڈ ریڈیکل پر ضمہ ہے تو الف جو حمزۃ الوصل والا ہے اس پر ضمہ استعمال ہوگا، اور اگر مضارع کا جو سیکنڈ ریڈیکل ہے اس پہ فتحہ یا کسرہ ہے تو الف حمزۃ الوصل جو ہے وہ کسرہ والا استعمال ہوگا. تو یہاں نظر ینظرو کے معنی دیکھنا، تو انظر دیکھیں. یہاں دیکھیں استاذ، ہی تحت مکتب ہشام، یہ ہشام کی ٹیبل کے نیچے ہے. دیٹ از انڈر ہشام's ٹیبل. المدرس، ٹیچر نے کہا، اقتلوها یا اخوان، اے بھائیو اسے مار دیں. kill it او brothers. اقتلوها، اب دیکھیے یہ اقتلو جو ہے ایکچولی یہ ہے امر کا صیغہ ہے، لیکن یہ جمع ہے، پلورل فارم ہے. تو جب آپ کہتے ہیں اکتب لکھیں، اس کی پلورل آئے گی اکتبو. انظر، اس کی پلورل آئے گی انظرو. اقتل کے معنی قتل کریں، اس کی پلورل آئے گی اقتلو. بہت سمپل ہے، واو لگا دیا جاتا ہے، پلورل بن جاتی ہے. اقتلوہا یا اخوان، اے بھائیو اسے مار دیں. الطلاب، اسٹوڈینٹس نے کہا، بما نقتلوہا، کس چیز سے اسے ماریں. What should we kill it with، ہم کس چیز سے اسے ماریں. یہ نقتلو یہ فعل مضارع ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا، اقتلھا بحذائک یا ہشام، اے ہشام تم اسے اپنے جوتے سے مار دو. او ہشام، kill it with your shoe. اماتت، کیا وہ مر گئی. Did it die اور has it died، کیا یہ مر گئی ہے. ہشام نے کہا نام، ہشام نے کہا جی ہاں، ماتت مر گئی ہے. المدرس، ٹیچر نے کہا، اجلسو یا ابنائی، اے میرے لڑکوں بیٹھ جاؤ. دیکھیے اجلس تھا بیٹھ جا تو، اور اجلسو بیٹھ جاؤ. تو واو کے ساتھ جب ہم الف لگا دیتے ہیں تو یہ پلورل بن جاتی ہے. اجلس، اور ڈوئل بنانا تو بہت آسان ہے، الف لگ جاتا ہے. اجلس، اجلسا، اجلسو. اجلسو یا ابنائی، اے میرے لڑکوں بیٹھ جاؤ. اقرأ الدرس یا علی، اے علی سبق کو پڑھو. اقرأ تھا یہ، اقرأ الدرس اب ہم کر رہے ہیں. آپ کو جو رول بتایا گیا تھا ابھی کہ فعل امر کے بعد اگر کوئی ناؤن آ رہا ہے اس پر الف لام ہے تو اس فعل امر کے اخیر میں جو ساکن ہے اس ساکن کو کسرہ کے ساتھ بدل دیا جائے گا. تو یہ اقرأ الدرس، یہ اقرأ الدرس ہو جائے گا. اقرأ الدرس یا علی، اے علی سبق کو پڑھو. علی نے کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. I seek refuge in Allah from shaitan the accursed. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, I start with the name of Allah who is the most merciful, the most compassionate. Okay. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھو، بسم ربک اپنے رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے یا اپنے رب کا نام لے کر جس نے پیدا کیا. تو یہ اقرأ جو ہے یہ دراصل فعل امر ہے، یعنی پڑھ. قرأ یقرأ سے یہ تقرؤ سے اقرأ بنا لیا گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو یا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا. الذی خلق جس نے پیدا کیا. خلق یخلق نصر ینصر کے پیٹرن پر ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا. خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا علق سے. علق کسے کہتے ہیں؟ کلاٹ آف بلڈ، کلاٹ آف بلڈ، بستہ خون، بندھا ہوا خون. کلاٹ آف بلڈ، کنجیلڈ بلڈ. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون بستہ سے پیدا کیا. So start with the name of your Lord who created,
who created the human being out of a clot of blood or congealed blood, यानी बधे हुए खून। एक तो खून होता है वो जो फ्लो करता है, लिक्विड टाइप होता है, और एक ऐसा खून होता है जो बंधा हुआ होता है, उसको क्लॉट ऑफ ब्लड कहते हैं, क्लॉटेड होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। या उस्ताज हफिज़तु हादिही सूरत, ऐ उस्ताज मैंने ये सूरत याद कर ली है। ओ टीचर आई हैव मेमोराइज्ड दिस सूरह, दिस चैप्टर। अय्य सूरतिन अहफज़ु बअदहा, इसके बाद अब मैं कौन सी सूरत याद करूं? देखिए, मैं याद करूं या मैं याद करूंगा या मैं याद करता हूं या मैं याद कर रहा हूं या मैं याद कर रही हूं या मैं याद करूंगी, ये सारे माने इस अहफज़ु में हैं। अय्य सूरतिन अहफज़ु बअदहा, इसके बाद मैं कौन सी सूरत याद करूं? अल मुदर्रिस, टीचर ने कहा, इहफज़ सूरत तीन, सूरत तीन याद कर लो, मेमोराइज सूरत तीन। खुज़ दफ्तर का हादा, तुम अपनी ये नोटबुक ले लो। देखिए, ये खुज़ जो है ये भी फ़िअल अम्र है, दिस इज आल्सो फ़िअल अम्र, लेकिन ये इरेगुलर है। आई डोंट वांट टू डिस्कस दिस हियर, इंशाअल्लाह वी विल डिस्कस द इरेगुलर टाइप्स ऑफ फ़िअल अम्र इन सम अदर चैप्टर। वक्तुब फीही सूरत अल अलक़, और इसमें सूरतुल अलक़ को लिखो। देखिए, फिर आ गया वक्तुब। एक चीज मैं बताना भूल गया था शुरू में, जब हमजतुल वस्ल के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था, वो ये है कि जब आप फ़िअल अम्र बना लेती हैं तो वो जो फ़िअल अम्र का सिगा होता है, अगर उससे पहले कोई लफ्ज मौजूद है तो जोड़ते हुए, यानी उस फ़िअल अम्र से जोड़ते हुए वो जो हमजतुल वस्ल है वो ड्रॉप कर दिया जाता है प्रोनाउंसिएशन में। वैसे हमजतुल वस्ल के बारे में ड्रॉप होने का जो रूल है ये आपको फर्स्ट वॉल्यूम ही में बता दिया गया है कि जो हमजतुल वस्ल होता है उससे पहले अगर कोई चीज है तो प्रोनाउंस करते हुए उस हमजतुल वस्ल को ड्रॉप कर दिया जाता है। तो यहाँ वक्तुब है, ये व उक्तुब नहीं पढ़ना है आपको। ये उक्तुब था फ़िअल अम्र, लेकिन उससे पहले वाव आ गया तो ये वक्तुब हो जाएगा। अब ये अलिफ ड्रॉप हो जाएगी। वक्तुब फीही सूरत अल अलक़ी, और इसमें सूरतुल अलक़ लिखो। या अबा बकर, ऐ अबू बकर, इन्नका नासानुन, तुम तो सो रहे हो। नासान के माने हो जो ऊँग रहा हो, सो रहा हो, स्लीपी, यू आर स्लीपी। इज़हब इलल हम्माम, गो टू द वॉशरूम, वग़सिल वजहका एंड वॉश योर फेस। हम्माम में जाओ, वॉशरूम में जाओ और अपना चेहरा धो लो। तो इज़हब और वग़सिल, देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ज़हबा यज़हबु में जो हा है उस पर फतहा है, यानी सेकंड रेडिकल पर, और गसला यग़सिलु में ये जो फ़िअल मुदारे जो यग़सिलु है इसमें सीन जो है सेकंड रेडिकल है, इस पे कसरा है। तो जब सेकंड रेडिकल पे फतहा या कसरा हो, दोनों सूरतों में हमजतुल वस्ल जब लगाया जाएगा अम्र में तो उस पर कसरा होगा। सिर्फ जम्मा अगर है सेकंड रेडिकल पर तो उस सूरत में हमजतुल वस्ल पर जम्मा होगा। तो यहाँ ये ध्यान दें, इज़हब इलल हम्मामी, गो टू द वॉशरूम, वग़सिल वजहका एंड वॉश योर फेस। इफ्तहिन नवाफिदा या अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह खिड़कियों को खोल दो। देखिए, इफ्तहिन नवाफिदा, ने बताया था आपको कि फ़िअल अम्र के बाद अगर कोई नाउन अलिफ लाम से शुरू होने वाला आ गया, यानी फ़िअल अम्र वो जो वाहिद मुज़क्कर हाजिर होता है सिर्फ, ये उसका रूल है, सिंगुलर सेकंड पर्सन का रूल है। तो इसमें क्या होगा कि उस सुकून को आपको कसरा से रिप्लेस कर देना है। तो इफ्तह अन्नवाफिदा ये हो जाएगा इफ्तहिन नवाफिदा, खिड़कियों को खोल दो अब्दुल्लाह। फ़इन्नल गुरफ़त मुज़लिमतुन, क्योंकि कमरा तारीक है। देखिए, फ़इन्ना आ गया, क्यों की का माना दे रहा है। फ़इन्ना जब बीच में आता है तो ये क्यों का माना देता है, फा के साथ आता है। ओपन द विंडोज ओ अब्दुल्लाह, बिकॉज द रूम इज डार्क, मुस्लिम डार्क, वल जव्वु हारुन, और जव्वुन के माने वेदर, मौसम, और मौसम गर्म है। एंड द वेदर इज हॉट, और मौसम गर्म है। हारुन के माने गर्म। अब हम आगे देखते हैं। अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, तमारीन पे
اب ہم پہنچ گئے. مسم الطالب الجدیدی, نئے اسٹوڈنٹ کا نام کیا ہے؟ What is the name of the new student? تو اب آپ کو جواب دینا اسمہ ہمایوں. His name is ہمایوں, اس کا نام ہمایوں ہے. یہ ہمایوں جو ہے یہ بابر کا بیٹا تھا, انڈیا میں جو بادشاہ لوگ گزرے ہیں. اوکے, اور یہ ہمایوں کا بیٹا تھا اکبر, اور اکبر کا جو بیٹا تھا وہ تھا جہانگیر, اور جہانگیر کا جو بیٹا تھا وہ شاہجہاں تھا, اور شاہجہاں کا جو بیٹا تھا وہ اورنگزیب عالمگیر تھا. این کانت العقرب, بچھو کہاں تھا؟ Where was the scorpion? کانت تحت مکتب ہشام, ہشام کی ٹیبل کے نیچے تھا. It was under ہشام's table. نمبر 3, من الذی قتلہا, کس نے اس کو قتل کیا یا مارا؟ Who killed it? قتلہا ہشام, ہشام killed it, ہشام نے اسے مار دیا. نمبر 4, بما قتلہا, کس چیز سے اسے مارا؟ What did he kill it with? اس نے اسے کس چیز سے مارا؟ قتلہا بحذائہ, اس نے اسے اپنے جوتے سے مار دیا. Killed it with his shoes. نمبر 5, ای سورۃ حفظ علی, علی نے کون سی سورت یاد کی؟ Which surah did Ali memorize? حفظ علی سورۃ العلق, علی نے سورۃ العلق یاد کی. نمبر 2 پہ آئیے, صحح ما یلی, کریکٹ دا فالوئنگ, نیچے دیے گئے جملوں کو صحیح کریں. نمبر 1, قال المدرس لعلی اقتل العقرب, ٹیچر نے علی سے کہا اقتل العقرب, کل دا اسکارپین. تو لعلی کے بجائے ہمیں یہاں کہنا قال المدرس لہشام, یعنی گرامیٹیکلی سینٹینس کریکٹ ہے لیکن نام بدلنا ہے, یہ علی کی جگہ پہ ہمیں لہشام کہنا ہے. نمبر 2, قال المدرس لہشام افتح النوافذ, ٹیچر نے ہشام سے کہا کھڑکیوں کو کھول دو. The teacher said to ہشام open the windows. یہاں پہ ہمیں کہنا ہے قال المدرس لعبد اللہ, عبداللہ سے استاذ نے کہا افتح النوافذ, کھڑکیوں کو کھول دو. نمبر 3, قال المدرس لہمایوں, مدرس نے ٹیچر نے ہمایوں سے کہا اذهب الى الحمام واغسل یدیک, واش روم جاؤ اور اپنے ہاتھوں کو دھو لو. The teacher said to ہمایوں go to the washroom and wash your hands. قال المدرس لأبی بکر, یہاں ہمایوں کی جگہ پر ابی بکر لانا ہے. یدیکا کی جگہ پر آپ کو وجہ کا کہنا ہے. تو یہ اب صحیح جملہ مکمل طور پر یوں ہوگا, قال المدرس لأبی بکر اذهب الى الحمام واغسل وجهك. The teacher said to Abu Bakr, go to the washroom, go to the hammam and wash your face. نمبر 4 پہ قال المدرس لعلی احفظ سورۃ النبا, ٹیچر نے علی سے کہا سورۃ النبا یاد کرو, میمورائز سورۃ النبا. یہاں پہ آپ کو کہنا ہے یعنی نمبر 4 میں احفظ سورۃ التین, سورۃ التین یاد کر لو, یعنی سورۃ النبا کی جگہ پہ سورۃ التین ہمیں استعمال کرنا ہے. یہاں ایک چیز آپ کو جو پہلے بتا چکے ہیں وہ بتا رہے ہیں تأمل ابو بکر لأبی بکر, کہ ابو بکر جو ہوگا یہ نومینیٹو کیس میں ہوگا, ایکوزیٹو کیس میں ابا بکر ہو جائے گا, اور جینیٹو کیس میں یہ ابی بکر ہو جائے گا. اب سے جتنے نام شروع ہوتے ہیں, اگر نومینیٹو کیس ہے تو ابو ہوگا, جینیٹو کیس ہے تو ابی ہوگا, ایکوزیٹو کیس ہے تو وہ ہوگا ابا. ابو بکرن, ابا بکرن, ابی بکرن. آگے بڑھتے ہیں. اقرأ ما یلی, read the following. اقرأ ما یلی, read the following. اب دیکھیے انت تکتبو, آپ لکھتے ہیں, تکتبو آپ لکھتے ہیں. اب پھر اس کے بعد دیکھیے اب اس تا کو نکال دیا تو کاف ساکن بچا, اور تو پہ ضمہ ہے اور پھر با پر ساکن کر دیا. تو اب جب یہ کاف ساکن تا ضمہ اور با ساکن بچا تو اب اس کو پڑھنے کے لیے الف لگا دیا حمزۃ الوصل. اب آپ اسے اکتب پڑھ سکتی ہیں بآسانی.
انت تدخلو تدخلو، اب پھر دیکھیے دال ساکن اور خا پر ضمہ اور لام ساکن نہیں پڑھا جا سکتا، تو اب یہ بنا دیا ادخل. جو آپ کو پورا پروسیس بتایا گیا ہے فعل امر کو بنانے کا، ہاؤ ٹو فارم فعل الامر، وہ پورا یہاں پہ وہی کنسپٹ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسے اس کو بنانا ہے، ہاؤ ٹو کنسٹرکٹ. اب دیکھیے فعل امر کے بہت سارے ورب سے بنائے ہوئے صیغے آپ کو یہاں پر دیے جا رہے ہیں. اب غور سے دیکھیں. نمبر 1، اخرج من الفصل یا بشیر، یا بشیرو، اے بشیر کلاس سے نکل جاؤ. او بشیر لیو دا کلاس. اکتب درسک یا علیو، اے علی اپنا سبق لکھ لو. او علی رائٹ یور لیسن. نمبر 3، اسجد للہ، اللہ کے لیے سجدہ کرو. بو ڈاؤن فار اللہ. نمبر 4، انظر الی ذاک الجبل، لک ایٹ دیٹ ماؤنٹین، اس پہاڑ کو دیکھو. اقتل هذه الحیۃ، اس سانپ کو مار دو اے انکل. اقتل هذه الحیۃ یا عمی، او مائی انکل کل دس اسنیک. نمبر 6، ادخل یا حامد، اے حامد اندر آ جاؤ. او حامد انٹر. نمبر 7، اشکر ربک، تھینک یور لارڈ، اپنے رب کا شکریہ ادا کرو. نمبر 8، اسکت یا ولدو، اے لڑکے خاموش ہو جاؤ. اسکت یا ولدو، او بوائے بی سائلنٹ. اینڈ نمبر 9، اکنس هذه الغرفۃ، اکنس هذه الغرفہ، سویپ دس روم، اس کمرے میں جھاڑو لگا دو. اب دیکھیں ایک بات یہاں پر جو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ فعل مضارع میں اگر سیکنڈ ریڈیکل پر ضمہ یعنی کہ پیش ہے تو حمزۃ الوصل جو امر بناتے وقت لگایا جائے گا اس پر ضمہ ہوگا. یہ جتنے وربس آئے ہوئے ہیں اس میں، اخرج، اکتب، اسجد، انظر، اقتل، ادخل، اشکر، اسکت، اکنس، یہ ٹوٹل 9 ورب ہیں. یہ سب کے سب آپ اگر غور کریں گی تو سیکنڈ ریڈیکل پر ضمہ ہے، اسی لیے الف جو حمزۃ الوصل آیا گیا اس پر بھی ضمہ ہے. یہ اس کی مثال دینے کے لیے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے اس کنسپٹ کو یہاں پر اتنے سارے جملے آپ کے لیے دیے گئے ہیں. آگے دیکھیے، اگر سیکنڈ ریڈیکل پہ جیسا کہ بتایا گیا سیکنڈ ریڈیکل پر فتحہ یا کسرہ ہے تو ایسی صورت میں حمزۃ الوصل جو استعمال ہوگا فعل امر بناتے وقت اس پر ہم کسرہ استعمال کریں گے. دیکھیے، انت تجلسو، تجلسو اور جیم ساکن لام پر کسرہ اور پھر سین، تو اب یہ بنے گا اجلس. پورا طریقہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو اجلس ہے یہ دراصل پہلے تھا انت تجلسو، پھر انتا کو بھی نکال کے تجلسو رکھا گیا. پھر امر بناتے وقت جو ہے تا نکال دیا گیا. سب سے پہلے امر بناتے ہوئے سب سے پہلے کام ہی یہی کیا جاتا ہے کہ علامت مضارع کو حذف کر دیا جاتا ہے. the علامت المضارع is dropped, that is the first process. اس کے بعد علامت مضارع ہٹاتے ہی اب آپ دیکھیں گے کہ وہ ساکن بچتا ہے. اب ساکن بچتا ہے تو اس پرابلم کو دور کرنے کے لیے، اس ڈیفیکلٹی کو اوور کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ حمزۃ الوصل لگا دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد آخر کا جو لیٹر ہے اس کو بھی ساکن دے دیا جاتا ہے. یہ اجلس بن گیا. انت تغسلو، تغسل، تغسلو، غا ساکن، سین کسرہ لام، اور یہ ہو گیا اغسل. تو تغسلو سے اغسل بن گیا، تجلسو سے اجلس بن گیا فعل امر. اب دیکھیے، اب ایسی مثالیں آپ کو دی جائیں گی جو سب کے سب سیکنڈ ریڈیکل پر کسرہ لیے ہوئی ہوں گی، اسی لیے حمزۃ الوصل جو ہوگا وہ مکسور ہوگا. جیسے اجلس ہنا یا بلالو، اے بلال یہاں بیٹھ جاؤ. او بلال سٹ ڈاؤن اوور ہیئر. نمبر 2، اغسل وجہک بالصابون، اپنا چہرہ صابن سے دھو لو. واش یور فیس وتھ سویپ. ارجع بعد ساعۃ، 1 گھنٹے بعد واپس آ جاؤ. گیٹ بیک آفٹر این آور. نمبر 4، انزل من السیارۃ یا اخی، او مائی بردر گیٹ آف دا بس، بس سے اتر جاؤ. نزل ینزل، تو یہ جلس یجلس، غسل یغسل، رجع یرجع، نزل ینزل. آپ دیکھ رہی ہیں کہ ان سب پر جو مشترک جو کامن چیز نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ سب جو ہے سیکنڈ ریڈیکل پر مضارع میں یہ کسرہ لیے ہوئے ہیں. نمبر 5 اگزامپل دیکھیے دے رہے ہیں. قال اللہ تعالی لموسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ اضرب بعصاک الحجر، اپنی عصا سے پتھر پر ماریے، اپنی لاٹھی سے پتھر پر ماریے.
hit the stone, hit the rock with your club, with your stick. अपनी छड़ी से या अपनी लाठी से पत्थर पे मारिए. Hit the rock with your club. Okay. अब देखिए, ये मिसाल हो गई उस सूरत की जब सेकंड रेडिकल पर मुजारे में कसरा हो. एक मिसाल ये और देना चाह रहे हैं आपको, वो ये है कि जब सेकंड रेडिकल पर फतहा हो, तो सेकंड रेडिकल पर फतहा होता है तो उस सूरत में भी हमजतुल वस्ल पर कसरा होता है. आपको वो समझाना चाह रहे हैं ये. देखिए, अंत तज़हबू, तज़हबू, फिर दाल साकिन, हा पर फतहा, बा साकिन, और ये बन गया इज़हब. अंत तफ्तहू, तफ्तहू, फा साकिन, ता पर फतहा और हा साकिन, ये बन गया इफ्ताह. अब देखिए, इफ्ताह किताबक या इब्राहिम, ऐ इब्राहिम अपनी किताब खोलो. ओ इब्राहिम, ओपन योर बुक. नंबर 2, इहफज दरसका, अपना सबक याद करो. मेमोराइज योर लेसन. इक़रा हादा दरसा, इस सबक को पढ़ो. रीड दिस लेसन. नंबर 4, इज़हब इलल मस्जिदी, मस्जिद जाओ. गो टू द मॉस्क. नंबर 5, इरकब दर्राजतका, अपनी साइकिल पर सवार हो जाओ. राइड योर बाइसिकल. नंबर 6, इलअब मअ उख्तिका या इस्माइल, ऐ इस्माइल अपनी बहन के साथ खेलो. ओ इस्माइल, प्ले विद योर सिस्टर. ओ इस्माइल, प्ले विद योर सिस्टर, ऐ इस्माइल अपनी बहन के साथ खेलो. तो आपने देखा फतहा यफ्तहु, हफिजा यहफजु, क़रअ यक़रअु, ज़हबा यज़हबु, रकिबा यरकबु, लइबा यलअबु. इन सब में जो कॉमन बात है वो ये है कि इनका जो मुजारे है, उस मुजारे का जो सेकंड रेडिकल है, जिसको हम आइन कलीमा कहते हैं या दूसरा हरफ असली कहते हैं, सेकंड ओरिजिनल लेटर जो है, उस पर फतहा है. इसलिए हमने अलिफ जो हमजतुल वस्ल इस्तेमाल किया वो कसरा के साथ. तो सेकंड रेडिकल जब कसरा उस पर हो या फतहा हो, दोनों सूरतों में हमें जो शुरू में अम्र बनाते हुए हमजा लाना है, उस पर हमें कसरा इस्तेमाल करना है. दैट इज इट. आगे बढ़ते हैं. नंबर 7, उसी की एग्जांपल दे रहे हैं. इशरब माअन बारिदन, ठंडा पानी पियो. ड्रिंक कोल्ड वाटर. नंबर 8, ऐना मक्तबुल बरीदी या अखी, ऐ मेरे भाई पोस्ट ऑफिस कहाँ है. ओ माय ब्रदर, वेयर इज द पोस्ट ऑफिस. अना ला अदरी, आई डोंट नो. इसअल ज़ालिका रजुला, आस्क दैट मैन. सअला यसअलू, फतहा यफ्तहू, इसके माने होते हैं पूछना. इसअल ज़ाका रजुला, आस्क दैट मैन. अना रजुलुन गरीबुन, अना रजुलुन गरीबुन, मैं एक परदेसी आदमी हूँ. गरीबुन बोलते हैं स्ट्रेंजर को, और उर्दू में गरीब बोलते हैं पुअर मैन को. लेकिन अरबिक में जो गरीब है उसके माने गरीब आदमी नहीं होते हैं. गरीब के माने होते हैं स्ट्रेंजर, अजनबी और परदेसी को बोलते हैं. अना रजुलुन गरीबुन, मैं एक परदेसी आदमी हूँ. आई एम अ स्ट्रेंजर. नंबर 9, इरफा रअसका, अपना सर उठाओ. रेज योर हेड. नंबर 10, इरफा सौतका, अपनी आवाज बुलंद करो. रेज योर वॉइस, अपनी आवाज उठाओ यानी अपनी आवाज बुलंद करो. नंबर 11, क़ाल अल्लाह तआला फिल कुरान, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, रीड विद द नेम ऑफ योर लॉर्ड हु क्रिएटेड. नंबर 12, क़ाल अल्लाह तआला लिमूसा, क़ाल अल्लाह तआला लिमूसा अलैहिस्सलाम, इज़हब इला फ़िरऔना, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, इज़हब इला फ़िरऔना, फ़िरऔन के पास जाओ. फ़िरऔना में जो यहाँ पे फ़िरऔनी होना चाहिए था, फ़िरऔनिन होना चाहिए था, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि फ़िरऔन गैर मुनसरिफ है, ये नॉन अरबिक नेम है. वक़ाला, और फरमाया, इज़हब अंत व अखूका, आप और आपके भाई जाओ. मूसा अलैहिस्सलाम से कहा आप और आपके भाई दोनों जाओ. अब देखिए, ये तो हमजा जो अम्र के लिए इस्तेमाल होगा उस पे कसरा होगा या ज़म्मा, फतहा तो होगा नहीं उस पर. यही कंसेप्ट समझाने के लिए इन्होंने इतनी सारी मिसालें दी. अब उम्मीद है आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा. याद होगा अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं अरबी ज़बान में, बल्कि बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जो इरेगुलर होते हैं, और जब वो इरेगुलर हो जाते हैं तो उनकी जो फ़ेल अम्र होती है वो भी इरेगुलर हो जाती है. तो इरेगुलर वर्ब की कुछ मिसालें इन्होंने यहाँ पे दी हैं. अंत ताकुलु, आप खाते हैं, इसकी जो फ़ेल अम्र आती है कुल यानी आप खाएं. अंत ताखुदु, आप लेते हैं. खुद, आप ले लें. इसके बारे में हम डिटेल से और पढ़ेंगे. अभी थोड़ा सा हल्का सा आप अपने जहन में रखें
کہ جب irregular ہوگا ورب تو اس کی فعل امر جو بنے گی وہ بھی irregular ہو جائے گی. یہ کل کے معنی آپ کھائیں اور خود کے معنی آپ پکڑیں. اتنا آپ اپنے ذہن میں ابھی رکھیں. انشاءاللہ we will discuss all these points in detail about the irregular verbs and their different forms in different tenses. آگے دیکھیے سغ الامر من الافعال الاتیہ، یہ ہونا چاہیے سغ الامر من الافعال الاتیہ، یعنی آنے والی جو وربس ہیں ان سے آپ امر بنائیں. الامر امر بنائیں یعنی امر کے صیغے بنائیں. میک دی فارمز آف امر using the following verbs. دیکھیے الماضی اور المضارع ہے قتل یقتلو، تو یہ بنے گا اقتل، امر بنے گا. اور سمع یسمعو یہ ماضی مضارع ہیں تو یہ بنے گا اسمع. یقتلو میں دیکھیے الحمزۃ الوصل خاص دھیان رکھیے کہ کس پہ ضمہ رہے گا اور کس پہ کسرہ رہے گا. سمع یسمعو میں جو میم ہے مضارع کی اس پہ سیکنڈ جو لیٹر ہے یعنی سیکنڈ ریڈیکل جو ہے اس پہ فتحہ ہے تو اسمع ہوگا. اور ذهب يذهب اذهب، ذهب يذهب جانا، اذهب تو جا. رفع يرفع اٹھانا، ارفع تو اٹھا. جلس يجلس اجلس تو بیٹھ. درس يدرس پڑھنا یا اسٹڈی کرنا، اور اسٹڈی ادرس یہ بنے گا درس يدرس ادرس ہوگا کیونکہ یدرس میں جو راہ ہے اس کا ضمہ ہے، حمزۃ الوصل پر اب ہوگا ضمہ. تو گویا کہ فعل امر کو بنانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فعل مضارع پہ آپ کو پوری توجہ دینی ہے. فعل مضارع ہی سے یہ وجود میں لایا جاتا ہے. فہم یفہم یہ ہوگا افہم. فہم یفہم مانے سمجھنا، افہم انڈرسٹینڈ. علم یعلم مانے جاننا، نو. اعلم. حفظ یحفظ مانے ٹو میمورائز یاد کرنا، احفظ یاد کرو، میمورائز. شرب یشرب ٹو ڈرنک پینا، اشرب پیو، ڈرنک. سجد یسجد اس کے معنی ہوتے ہیں ٹو بو ڈاؤن سجدہ کرنا، اسجد سجدہ کرو، بو ڈاؤن. حلق یحلق ٹو شیو، شیو کرنا، یہ حلق یحلق ہے تو احلق ہوگا، شیو شیو کرو. رکع یرکع، رکع یرکع کے معنی ہوتے ہیں رکوع کرنا، یہ ہوگا ارکع رکوع کرو. کسر یکسر اس کے معنی ہوتے ہیں توڑنا، اکسر توڑو، ٹو بریک. شکر یشکر کے معنی ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنا، ٹو تھینک. اشکر شکریہ ادا کرو، تھینک. غسل یغسل کے معنی ہوتے ہیں واش کرنا، دھونا، اغسل دھو، واش کرو. اس کے بعد ہے طبخ یطبخ اطبخ، طبخ یطبخ اطبخ پکاؤ، ٹو کوک. فتح یفتح ٹو اوپن، افتح کھولو، اوپن. قطع یقطع ٹو کٹ، اقطع کٹ، کٹ. ضرب یضرب ٹو ہٹ، اضرب ہٹ مارو. جمع یجمع ٹو کلیکٹ جمع کرنا، اجمع کلیکٹ جمع کرو. کتب یکتب ٹو رائٹ، کتب یکتب ٹو رائٹ. اکتب رائٹ لکھو. ان عبد یعبد اعبد عبادت کرو، ورشپ کرو. عبد یعبد کے معنی ہوتے ہیں ورشپ کرنا تو یہ اعبد آئے گا. سأل یسأل اسأل، سأل یسأل پوچھنا، اسأل پوچھو، آسک. نزل ینزل اترنا، انزل اترو، اسٹیپ ڈاؤن، کم ڈاؤن، گیٹ آف. منع یمنع روکنا، ٹو پریونٹ، ٹو اسٹاپ. امنع اسٹاپ کرو، روکو. عرف یعرف جاننا، پہچاننا، ٹو ریئلائز، ٹو نو. اینڈ اعرف، اعرف ہوگا فعل الامر. ضحک یضحک ہنسنا، اضحک ہنسو، ٹو لاف. اکل یاکل کھانا، کل کھاؤ. یہ دیکھیے اکل یاکل یہ irregular ہے، یہ فعل امر ہے کل، ایٹ. رکب یرکب ارکب سوار ہو جاؤ، رائڈ. فعل یفعل کرنا، افعل کرو، ٹو ڈو سم تھنگ.
اخذ یاخذ ٹو ٹیک ٹو ہولڈ، اس کی جو فعل الامر ہے وہ خذ یعنی کہ لو. اب دیکھیے حمزۃ الامری حمزۃ وصل، یہ جو حمزۃ الامر ہوتا ہے یعنی امر پر جو لگنے والا حمزہ ہوتا ہے حمزۃ وصل وہ حمزہ وصل ہوتا ہے. فلا تکتب فوقها، اس لیے اس کے اوپر یا اس کے نیچے حمزہ کی علامت نہ لکھو. میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتایا کہ حمزۃ الوصل جب ہوگا تو جو الف ہوگی اس کے نیچے ہم یا اوپر حمزہ کا نشان نہیں بنانا ہے، الا فی الفعل الرباعی، مگر فعل رباعی میں. رباعی فعل اس فعل کو کہتے ہیں جس میں 4 اوریجنل لیٹرز ہوتے ہیں which has 4 root letters 4 radicals. یہ رول میں آپ کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر چکا ہوں. نمبر 5 دیکھیے آپ یہاں پر آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ جب فعل امر کے بعد کوئی ناؤن شروع ہوتا ہے الف لام سے تو اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے فعل امر واحد مذکر جو ہوتا ہے سنگولر میسکولین جو ہوتا ہے اس کو کسرہ سے تبدیل کر دیا جاتا ہے ساکن کو. تو اکتب الدرسا یا اکتب الدرسا، سبق کو لکھو. اقرأ القرآن، قرآن کو پڑھو. اشرب القہوۃ، قہوہ پیو. العب الآن، اب کھیلو. اکتب الدرسا یعنی رائٹ دا لیسن. اقرأ القرآن، ریڈ دا قرآن. اشرب القہوہ، ڈرنک دا کافی. العب الآن، اس وقت کھیلو، پلے ناؤ. اکتب یا حامد، اب اگر آپ کو کہنا ہے کہ اکتب لکھو، یا حامد اکتب، اے حامد لکھو. یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ جو فعل امر ہوتا ہے اگر وہ شروع میں آ رہا ہے سینٹنس میں تو اس حمزہ کو تو پڑھا جائے گا، لیکن اگر اس سے پہلے کوئی لفظ اور آ رہا ہے تو اب اس حمزہ کو پروننسیشن سے ڈراپ کر دیا جائے گا، ریٹن میں رہے گا. جیسے اکتب ہے، آپ نے حمزہ کو پڑھا، اکتب کہا، لیکن یا حامد اکتب، اے حامد لکھو. یا حامدک ہو گیا، حامدک کر دیا آپ نے. دال کے بعد جو الف ہے اس کو پروناؤنس نہیں کیا آپ نے. اجلس بیٹھو، الف کو دیکھیے آپ نے پروناؤنس کیا، لیکن ادخل وجلس، اندر آؤ اور بیٹھو. تو وجلس میں آپ نے دیکھیے الف سے پہلے واو ہے تو اس الف کو ڈراپ کر دیا جو کہ حمزۃ الوصل ہے. حمزۃ الوصل ڈراپ ہو جاتا ہے. افہام کے معنی سمجھیں، یہاں اس سے پہلے کچھ نہیں ہے حمزۃ الوصل سے تو الف کو آپ نے پروناؤنس کیا، لیکن قال لی ابی فہم، میرے والد نے مجھ سے کہا سمجھو. قال لی ابی فہم، میرے والد نے مجھ سے کہا سمجھو. یہاں سے ڈراپ ہو گیا حمزۃ الوصل. دیکھیے نمبر 6 پہ آئی. اقرأ ما یلی مراعیا قواعد نطق حمزۃ الوصل وقواعد نطق الحرف الساکن عندما یلیہ الف لام. یعنی کہ نیچے دیے ہوئے سینٹنسز کو پڑھیں، نیچے دیے گئے سینٹنسز کو پڑھیں اور یہاں کیا کرنا ہے کہ حمزۃ الوصل کے جو رول ہیں اور حرف ساکن وغیرہ کو جو پروناؤنس کرنے کا جو رول ہے وہ تمام رولز کو ذہن میں رکھتے ہوئے keeping all the rules you have to read the following sentences keeping in your mind all the rules about التقاء الساکنین about حمزۃ الوصل about سکون. اوکے نمبر 1 کل وشرب، کھاؤ اور پیو. تو واشرب آپ نے نہیں کہا، وشرب کہا کیونکہ اس حمزہ سے پہلے واو ہے. تو کل وشرب، کھاؤ اور پیو ہو گیا، ایٹ اینڈ ڈرنک. نمبر 2 اقرأ الدرس وافہمہ، اقرأ الدرس آپ نے کہا. کیوں کہا؟ کیونکہ اقرأ کے بعد جو ناؤن آ رہا ہے وہ الف لام سے شروع ہو رہا ہے اور اقرأ یہ واحد مذکر حاضر ہے. تو اب کیا ہوگا کہ ساکن کو کسرہ سے بدل دیا جائے گا، اقرأ الدرس اقرأ الدرس ہو جائے گا. اور وافہمہ پہ آپ نے یہاں پہ یہ رول اپلائی کیا کہ واو کے بعد چونکہ الف آ رہا ہے حمزۃ الوصل تو اب واو کی وجہ سے وہ ڈراپ کر دیا جائے گا، وافہمہ ہو جائے گا، وافہمہ نہیں رہے گا. تو 2 رول اپلائی ہو رہے ہیں یہاں پر. اقرأ الدرس وافہمہ، سبق پڑھیں اور اسے سمجھیں. نمبر 3 دیکھیے اقرأ وکتب، پڑھیں اور لکھیں. وکتب میں جو واو ہے، واو کے بعد الف ہے، وہ پروننسیشن سے خارج ہے، لیکن جو اقرأ ہے وہاں پہ الف لام یعنی حمزۃ الوصل کو پروناؤنس کیا جا رہا ہے. رول ویری سمپل، اس لیے پڑھا جا رہا ہے اقرأ میں حمزۃ الوصل کو کیونکہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے نہیں. اٹ از ناٹ preceded by any word, any letter, any particle, anything. اور وکتب میں کیا ہو رہا ہے کہ وکتب میں جو حمزۃ الوصل الف ہے اس سے پہلے واو ہے تو یہ اس کو ڈراپ کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ.
پڑھیں اور لکھیں. نمبر 4 اخرج والعب، نکلیں اور کھیلیں. والعب میں بھی دیکھیے الف کو نہیں پڑھا جائے گا اور اخرج کے الف کو پڑھا جائے گا. اخرج والعب، نکلیں اور کھیلیں. گیٹ آؤٹ اینڈ پلے، اور گو آؤٹ اینڈ پلے. گو آؤٹ اینڈ پلے، باہر جائیں اور کھیلیں. نمبر 5 پہ دیکھیے اذهب الان، اذهب الان ہو جائے گا یہ. اذهب الان وارجع بعد ثلث ساعة، ابھی جاؤ اور 20 منٹ کے بعد آنا. ثلث ساعہ 1/3 آف دا اور 1/3 آف دا، ایک گھنٹے کا جو 1/3 ہوتا ہے وہ 20 منٹ ہوتا ہے. Go now and be back after 20 minutes. اذهب الان ہو جائے گا. اور ورجع یعنی ارجع کی جو الف ہے وہ پروناؤنس نہیں کی جائے گی، اس سے پہلے واو ہے. اور اذهب الان میں جو با پہ سکون تھا اس کو کسرہ سے بدل دیا گیا کیونکہ بعد والا جو ورڈ آ رہا ہے اس پر الف لام ہے، تو اس سے کنیکٹ کرنے کے لیے اذهب الان یہ اذهب الان ہو جائے گا. نمبر 6 پہ دیکھیے افتح المذیاع، افتح المذیاع واسمع الاخبار. المذیاع بولتے ہیں ریڈیو سیٹ کو، ریڈیو کو. Open the radio set واسمع الاخبار and listen to the news. ریڈیو کھولو اور خبریں سنو. تو افتح المذیاع ہو گیا. ہا جو ساکن تھی امر میں، وہ چونکہ اس کو کنیکٹ کرنا ہے آگے الف لام والے ناؤن سے، تو اس لیے اس ساکن کو کسرہ سے بدل دیا گیا. افتح المذیاع ہو گیا. اور وہی سیم رول اپلائی کیا آگے بھی، واسمع الاخبار. یہاں پر ایک چیز اور ہے ڈیفرنٹ کہ اسمع سے پہلے جو واو ہے اس کی وجہ سے اس الف کو بھی نہیں پروناؤنس کیا گیا، واسمع ہو گیا. تو 3 رول اپلائی ہو رہے ہیں، افتح المذیاع واسمع الاخبار. نمبر 7 خذ هذه الحقيبة وافتحها، یہ بیگ لو اور اسے کھولو. تو یہ خذ تو یہ ایریگولر ورب ہے، اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس نہیں کریں گے. فعل امر ہے. یہ بیگ لو، وافتحها اور اسے کھولو. وافتحها تھا تو واو کے بعد جو الف ہے وہ حمزۃ الوصل ہے، تو اس کو اس وجہ سے نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے ایک پارٹیکل آ رہا ہے. وافتحها اور اسے کھولیں. ٹیک دس بیگ اینڈ اوپن اٹ. نمبر 8 اذهب الى المدير واسأله، ڈائریکٹر کے پاس جائیں اور اس سے پوچھیں. گو ٹو دا ڈائریکٹر اینڈ آسک ہم. تو اذهب میں پڑھا جائے گا کیونکہ اس سے پہلے حمزۃ الوصل سے پہلے کچھ نہیں ہے. لیکن واسأله میں اس ال سے پہلے واو ہے تو اسے نہیں پڑھا جائے گا، اسے پروناؤنس نہیں کیا جائے گا. تو اذهب الى المدير واسأله، ڈائریکٹر کے پاس جائیں اور اس سے سوال کریں، اس سے پوچھیں. نمبر 9 خذ الكوب واغسله. خذ الکوب، الکوب بولتے ہیں گلاس کو. گلاس کو لیں اور اسے واش کریں، دھوئیں. ٹیک دا گلاس اینڈ واش اٹ. تو خذ جو فعل امر تھا ایریگولر وہ ساکن تھا، لیکن اس کے بعد آنے والا جو ناؤن ہے اس پر الف لام ہے، تو اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے خذ کو خذ الکوبا کر دیا گیا. اور واغسلہ، اغسل یہ فعل امر تھا، الف سے پہلے واو ہے تو اس واو کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا، واغسلہ کر دیا جائے گا. اوکے نمبر 10 پہ آئیں. نمبر 10 پر ہے قال اللہ تعالی لیحیی علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو طاقت سے مضبوطی سے پکڑو. خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو طاقت سے پکڑو، قوت سے پکڑو. تو یہ خذ جو تھا یہ خذ الکتاب بقوہ ہوگا. یا یحییٰ خذ الکتاب، یعنی ساکن کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے ہمیں، خذ الکتاب بقوہ پڑھنا ہے. نمبر 11 وقال تعالی لآدم علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اب دیکھیے یا آدم اسکن، اسکن یہ فعل امر تھا، اسکن سے پہلے آدم آ گیا، ایک ناؤن آ گیا، تو اب اس الف کو پروناؤنس نہیں کیا جائے گا. تو یا آدم اسکن ہو گیا، اے آدم رہیں آپ، وزوجک اور آپ کی بیوی، الجنت جنت میں، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہیں. او آدم you and your wife stay in Jannah, live in Jannah، جنت میں رہیں. تو یہ اسکن سکنہ یسکنو سے امر بنا ہوا ہے. سکنہ یسکنو کے معنی ہوتے ہیں رہنا، رہائش اختیار کرنا، اسٹے کرنا.
نمبر 7 دیکھیے، اقرأ ما یلی، ریڈ دا فالوئنگ، مندرجہ ذیل سینٹنسز کو پڑھیں. یا حامد اذهب، یا حامد اذهب نہیں پڑھنا آپ کو، یا حامد اذهب، اے حامد جائیں، او حامد گو. یا اخوان اذهبوا، اے بھائیو جاؤ، او بردرس گو. یا آمنۃ اذهبی، اے آمنہ تو جا، او آمنہ یو گو. یا اخوات اذهبنا، اے بہنوں آپ سب جائیں. اصل میں اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا، یہ ہیں 6 صیغے امر کے. اذهب، اذهبا، اذهبوا، اذهبی، اذهبا، اذهبنا. افعل، افعلا، افعلوا، افعلی، افعلا، افعلنا. اغسل، اغسلا، اغسلوا، اغسلی، اغسلا، اغسلنا. اشرب، اشربا، اشربوا، اشربی، اشربا، اشربنا. ایسے بنتے ہیں 6 صیغے امر کے. آگے دیکھیے، یہی آپ کو یوز کرنا ہے کہ فعل امر پہ جو حمزۃ الوصل لگا ہوا ہے اس سے پہلے کوئی ناؤن ہے اور اس ناؤن کے ساتھ جب اسے پڑھا جا رہا ہے تو اس حمزۃ الوصل کو پروننسیشن سے ڈراپ کر دیا جاتا ہے. نمبر 1، یا ایھا الطلاب ادخلوا الفصل واجلسوا واکتبوا الدرس، اے طلبہ کلاس روم میں داخل ہو جائیں اور بیٹھ جائیں اور سبق کو لکھیں. او اسٹوڈینٹس enter the classroom and sit down and write the lesson. تو دیکھیے ادخلوا یہ پلورل ہے، آپ سب داخل ہو جائیں. وجلسوا اور اب سب بیٹھ جائیں. وکتبوا اور سب لوگ لکھیں. الطلاب پلورل ہے نا تو اب امر کو بھی پلورل میں یوز کیا جائے گا. ادخل، اجلس، اکتب تھا، لیکن جب واو اور الف لگا دیا جائے گا تو یہ ہو جائے گا ادخلوا، اجلسوا، وکتبوا. اوکے، نمبر 2 دیکھیے، اخرجی یا بنتو، اے لڑکی باہر نکل. ولعبی مع اختکی، اور اپنی بہن کے ساتھ کھیل. او گرل گو آؤٹ اینڈ پلے ود یور سسٹر. نمبر 3، کلو واشربو، کھائیں اور پئیں. ایٹ اینڈ ڈرنک. تو یہاں پر بھی دیکھیے ولعبی کہا گیا، ولعبی واو ہے العبی سے پہلے تو اس کو ڈراپ کر دیا گیا، یعنی الف کا پروننسیشن نہیں کیا گیا. اور کلو وشربو میں بھی یہی ہوا، واو کے بعد جو الف ہے وہ امر کی الف ہے، لیکن اس امر کی الف سے پہلے واو ہے تو اب وہ ڈراپ ہو گیا. اور اشربو جو ہے یعنی وشربو جو ہے یہ فعل امر ہے، یہ پلورل ہے. اشرب، اشربا، اشرب مانے آپ پئیں، اشربا آپ دونوں پئیں، اشربو آپ سب پئیں. نمبر 4، اشربن القہوۃ یا اخواتی، اے میری بہنوں آپ سب کافی پئیں، آپ سب کافی پئیں. اشربن القہوۃ، یہ دیکھیے اشربنا یہ اصل میں فیمینین پلورل ہے، جیسے اشربو یہ میسکولین پلورل تھا سیکنڈ پرسن کا، یہ اشربنا یہ سیکنڈ پرسن کا فیمینین پلورل ہے، یہ جمع مؤنث ہے. تو اشربنا آپ سب پئیں، لیڈیز. اشربن القہوۃ یا اخواتی، اے میری بہنوں آپ سب کافی پئیں. او مائی سسٹرز ڈرنک کافی. نمبر 5، تعالی یا آمنۃ وافتحی النوافذ، اے آمنہ آؤ اور کھڑکیوں کو کھولو. او آمنہ کم اینڈ اوپن دی ونڈوز. تعالی آؤ یا آمنہ، اے آمنہ، وافتحی النوافذ اور کھڑکیوں کو کھولو. تو یہاں پر اس میں آپ کو ایک خاص چیز دھیان دینا ہے اس ایکسرسائز میں. ایک تو وہ حمزۃ الوصل والا تو معاملہ ہے، لیکن اس سے زیادہ اہم اس ایکسرسائز میں آپ کو جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ فعل امر کا جو واحد ہوتا ہے وہ تو اذهب، افعل، اشرب یہ تو ہے یہ، لیکن اس کی جو پلورل ہوگی تو اذهبوا ہو جائے گی. ادخلوا، اجلسوا، اکتبوا. ایک بات ہوئی. دوسرے جو فیمینین فارم ہے وہ اذهبی، العبی، اخرجی اور اسی طریقے سے افتحی، اور اس کی جو پلورل آئے گی وہ اس طریقے سے آئے گی اشربنا، اور اسی طریقے سے اخرجنا، اغسلنا، اذهبنا، اس طریقے سے اس کی پلورل آئے گی. اور جو ڈول آتی ہے اس میں صرف الف بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے اشرب، اشربا، الف بڑھا دیا آپ نے ڈول ہو گیا. اور یہ مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگی، یعنی ڈول میں میسکولین اور فیمینین دونوں برابر ہیں. اوکے آگے بڑھتے ہیں. آل رائٹ. نمبر 6، اغسلوا وجوہکم وایدیکم، وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو دھو. واش یور فیسز اینڈ یور ہینڈس. نمبر 7،
اعبدن اللہ واسجدن لہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے سامنے سجدہ کرو. تو دیکھیے اغسلوا وجوہکم وایدیکم، اغسلوا یہ اغسل کا میسکولین پلورل ہے، اور اعبدنا اور اسجدنا یہ فیمینین پلورل ہے. اعبدی کا اعبدی، اعبدا، اعبدنا، اسجدی، اسجدا، اسجدنا. نمبر 8 پہ آئیے. العبوا بعد الدرس، سبق کے بعد کھیلو. play after the class یا after the lesson. العبوا تو دیکھیے پلورل ہے العب کی. اور خودی کتاب کی یا سعاد، اے سعاد اپنی کتاب لو. او سعاد ٹیک یور بک. تو خودی یہ جیسے خذ تھا فعل الامر irregular، اب اس کی جب مؤنث ہوگی تو خودی ہو جائے گی. یعنی یا جو ہے تانیث کے لیے استعمال ہوتی ہے فعل امر میں اور فعل نہیں میں. نمبر 10 قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ، اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم اپنے رب کی عبادت کرو. اعبدوا یہ پلورل ہے اعبد کا، اعبد تو عبادت کر، اعبدوا تم سب عبادت کرو. ربکم اپنے رب کی. ربا یہ مضاف اور کم مضاف الیہ ہے، اور ربا پر فتحہ اس لیے ہے کیونکہ وہ منصوب ہے. منصوب اس لیے ہے کیونکہ وہ آبجیکٹ ہے، مفعول بہ ہے. اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم جس نے تمہیں پیدا کیا. الذی یہ ریلیٹو پروناؤن ہے، اس میں موصول. والذین من قبلکم جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے. والذین من قبلکم اور وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے، یعنی جس نے تم کو اور تم سے پہلے والے تمام لوگوں کو پیدا کیا. اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا. نمبر 11 وقال فی سورۃ الحج، اور سورۃ الحج میں فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر، کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنے رب کی. وافعلوا الخیر اور اچھے کام کرو. تو یہ دیکھیں ارکعوا، اسجدوا، اعبدوا، افعلوا یہ سارے کے سارے فعل امر ہیں اور پلورل فارمز ہیں. تو اس لیسن میں بنیادی طور پر بیسیکلی جس چیز کی پریکٹس کرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ فعل امر کی جو فیمینین سنگولر اور پلورل، اور اسی طریقے سے میسکولین کی پلورل فارمز، اس پہ آپ کو توجہ دینی ہے. So Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Hajj, O believers, Ya ayyuhal ladhina amanu, O believers, or O those who believe, irka'u, do ruku, yani bow down, wasjudu and prostrate. Prostrate بولتے ہیں سجدہ کرنا. وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ and worship your Lord. وَافْعَلُوا الْخَيْرَ and do good. اور اچھے کام کرو. آگے بڑھتے ہیں ہم. نمبر 8 ضعف الفراغ فيما يلي فعل امر مناسبة. Put in the blank in the following an appropriate فعل الامر. An appropriate فعل الامر verb. یعنی مناسب فعل امر کا ہمیں خالی جگہ میں نیچے استعمال کرنا ہے. نیچے دیے گئے جملوں میں خالی جگہ میں مناسب فعل امر رکھیں یا لگائیں یا استعمال کریں. اوکے. القرآن یا مریم یا مریم، تو یہاں پر آپ کو فعل امر استعمال کرنا ہے. اقرئی القرآن یا مریم، اے مریم قرآن کریم کو پڑھیں. تو اقرا جو ہے یہ مذکر کے لیے ہے، اقرئی مؤنث کے لیے. مذکر اور مؤنث کے صیغے میں صرف یہی فرق ہوتا ہے کہ مؤنث میں یا آ جاتی ہے اور مذکر میں ہوتا ہے واو الف کے ساتھ پلورل، اور مؤنث میں نون ود فتحہ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی دیکھیں نمبر 2 یا اولاد کلو الخبز واشربوا القہوۃ. پہلے میں تو کلو لگانا ہے اور دوسرے میں اشربو لگانا ہے. اے لڑکو روٹی کھاؤ اور قہوہ پیو. او بوائز ایٹ دا بریڈ اینڈ ڈرنک دا کافی. نمبر 3 من الفصل یا موسیٰ، اے موسیٰ کلاس سے. تو ہمیں لگانا ہے اخرج یعنی نکل جاؤ، باہر جاؤ کلاس سے. اے موسیٰ، اے موسیٰ کلاس سے باہر جاؤ. نمبر 4 وجوہکن و ایدیکن بالصابون. یہاں پہ ہمیں لگانا ہے
اغسلنا یعنی واش یعنی فیمینین پلورل ہمیں یوز کرنا ہے. واش یور فیسز اینڈ یور ہینڈس وتھ سوپ, اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو صابن سے دھو. نمبر 5 رأسک بالموسا, رأسک بالموسا, موسا بولتے ہیں ریزر کو. اب یہ حلق یحلق, احلق رأسک بالموسا, اپنا سر ریزر سے استرے سے شیو کر لو. شیو یور ہیڈ ود اے ریزر. الموسا, موسا کے معنی ہوتے ہیں ریزر. نمبر 6 هذه العقرب یا ابی, یعنی اقتل هذه العقرب یا ابی, اے میرے والد اس بچھو کو مار دیں. تو یہاں پر اقتل لانا ہے ہمیں. نمبر 7 قال خالد لزمیلہ زکریا, خالد نے اپنے کلاس میٹ زکریا سے کہا ما معنی هذه الکلمہ, اس ورڈ کی میننگ کیا ہے. قال زکریا انا لا ادری, زکریا نے کہا انا لا ادری, مجھے نہیں معلوم. اسأل المدرسہ, ٹیچر سے پوچھ لو. تو یہاں اسأل لانا ہے ہمیں. Khalid said to his classmate Zakaria, what is the meaning of this word? Zakaria said, I don't know. Ask the teacher. Number 8 اللحم بذاك السكين الحاد یا خدیجہ, اے خدیجہ. یہاں پر سب سے پہلے اللحمہ سے پہلے جو ورڈ ہمیں لانا ہے وہ ہے اقطعی اللحمہ. قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا. اقطع واحد مذکر اور اقطعی واحد مؤنث. اقطعی اللحم بذاک السکین الحاد یا خدیجۃ, اے خدیجہ گوشت کو اس تیز چاقو سے کاٹ دو. او خدیجہ cut off the meat with that sharp knife. Number 9 اسمک علی دفترک یا عبد الرحمن. تو یہاں پہ آپ کو لگانا ہے اکتب, اکتب اسمک علی دفترک یا عبد الرحمن, اے عبد الرحمن اپنا نام اپنی نوٹ بک پر لکھ دو. او عبد الرحمن write your name on your notebook. Number 10 قالت المدرسۃ للطالبات, ٹیچر نے طالبات سے کہا, فیمیل ٹیچر نے فیمیل اسٹوڈنٹس سے کہا, کیا کہا, اذهبنا الان الى المکتبہ. اور اس کے بعد آپ کو لگانا ہے وقرأنا الصحف والمجلات, اور اس کے بعد آپ کو لگانا ہے ثم ارجعنا الى الفصل بعد نصف ساعة. تو پہلے والے میں الان سے پہلے آپ کو لگانا ہے اذهبنا, اور اس کے بعد الصحف سے پہلے لگانا ہے اقرأنا, اور اس کے بعد ثم کے بعد آپ کو لگانا ہے ارجعنا. تو فیمیل ٹیچر نے فیمیل اسٹوڈنٹ سے کہا کہ اذهبنا الان الى المکتبہ, ابھی لائبریری جاؤ, وقرأنا الصحف اور اخبارات پڑھو, والمجلاتی اور میگزینیں پڑھو. دیکھیے الصحفہ ہوگا اور یہاں پر مجلاتی ہوگا, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جمع مؤنث سالم ہے, اور جمع مؤنث سالم جب ایکوزیٹو کیس میں ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, تو ایسی صورت میں بھی اس پر کسرہ کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد آپ کو کہنا ہے ثم ارجعنا, اس کے بعد تم سب واپس ہو جاؤ, الی الفصل کلاس میں, بعد نصف ساعة آدھے گھنٹے کے بعد. So the female teacher said to the students, go to the library now and read the newspapers and magazines and then come back to the class after half an hour. 11 یا عمار مندیلک وسخ جدا, اے عمار تمہاری ہینکی بہت گندی ہے, تمہارا رومال بہت گندا ہے. تو اب آپ کو کہنا ہے فاغسلہ, لہذا اسے دھو لو. فاغسلہ, فا کے معنی ہوتے ہیں لہذا, فاغسلہ الف جو ہے پڑھا نہیں جائے گا حمزۃ الوصل کیونکہ اس سے پہلے فا آ جائے گی. اے عمار تمہاری ہینکی, او عمار your hanky is very dirty, so wash it. تأمل ما یلی, think about the following. نیچے والے جملوں کے بارے میں آپ سوچیں. اقسام الفعل ثلاثۃ, ورب کی 3 قسمیں ہیں. There are 3 types of verbs: ماضی the past tense, ومضارع and the مضارع tense, وامر and the amr the command, the imperative verb. Amr is also called imperative verb. For example, ذهب, ذهب is the past, he went. يذهب, this is mudare, that means he goes, he is going, he will go. And this is mudare, يذهب. And the third one is اذهب, which is فعل الامر.
imperative verb. اذهب meaning go. تو عربی زبان میں یہ میں بتا چکا کہ 3 طریقے کے فعل ہوتے ہیں, ٹینسز ہوتے ہیں, ماضی, مضارع اور امر. دوسری لینگویجز میں اس طریقے سے نہیں ہے. انگلش میں فار ایگزامپل 3 ٹینسز ہیں, ماضی ہے اور حال ہے یعنی پریزنٹ ہے اور فیوچر ہے, پھر اس سے ریلیٹڈ دنیا بھر کی تمام چیزیں ہیں, لیکن 3 میں انہوں نے ڈیوائڈ کیا ہے. عربک میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے, ماضی ہے, مضارع ہے اور امر ہے. So اقسام الفعل ثلاثة. The types of verbs are 3. Number 1 ماضی, past tense, and number 2 مضارع tense, and number 3 امر tense, imperative verb. For example, نحو meaning نحو کے مطلب ہوتے ہیں for example. ذهب يذهب اذهب. ذهب is past tense فعل الماضي, and يذهب is present and future tense which is مضارع, and اذهب this is imperative which is فعل الامر. Okay. الكلمات الجديدة, the new words. اقرب meaning scorpion, the plural is اقارب, بچھو ہوتے ہیں اس کے معنی. حذاء کے معنی ہوتے ہیں shoes, the plural is احذیۃ, جوتے. جنت کے معنی ہوتے ہیں باغ, اور جنت کے معنی ہوتے ہیں وہ جنت, پیراڈائز جس کو ہم جنت کہتے ہیں, اس کی پلورل آتی ہے جنات. جنت کا جو لٹرل معنی ہوتا ہے وہ دراصل ہوتا ہے باغ, کیونکہ جنت جو مومن کو ملے گی آخرت میں, اس میں جو سب سے اہم چیز ہوگی وہ بڑے بڑے خوبصورت باغات ہوں گے, اس میں طرح طرح کے پھول ہوں گے, پودے ہوں گے, نہریں ہوں گی. ورنہ لٹرل میننگ جو جنت کے ہوتے ہیں وہ باغ ہوتے ہیں, گارڈن. نعسان کے معنی ہوتے ہیں سلیپی, اس کی جو مؤنث آتی ہے یعنی جس کو اونگ آ رہی ہو, جو سونا چاہ رہا ہو, نیند سے مغلوب ہو, اس کی مؤنث جو فیمینین فارم آتی ہے وہ نعسا. کوبن کے معنی ہوتے ہیں گلاس, اس کی جو پلورل ہے وہ اکوابن ہے. صوتن کے معنی ہوتے ہیں اوئس, آواز, اس کی جو پلورل ہے وہ اصواتن ہے. یدن کے معنی ہوتے ہیں ہینڈ, اس کی پلورل ہے ایدن, اور ایک پلورل اور آتی ہے الایدی, ہینڈ. زوجن کے معنی ہوتے ہیں شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے, پارٹنر کی طرح ہے زوجن. اب وہ پارٹنر چاہے میل ہو یا فیمیل, تو زوجن کبھی مذکر کے لیے کبھی مؤنث کے لیے, وہ کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ میل کے لیے یوز ہوا یا فیمیل کے لیے. للمذکر والمؤنث, مذکر اور مؤنث کے لیے, یعنی زوجن مذکر کے لیے اور مؤنث دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. مذیاعن کے معنی ہوتے ہیں ریڈیو سیٹ. جون کے معنی ہوتے ہیں ویدر, موسم. غریبن کے معنی ہوتے ہیں اسٹرینجر, اجنبی, پردیسی, اس کی پلورل ہے غربا. موسیٰ کے معنی ہوتے ہیں ریزر, استرا. مظلمن کے معنی ہوتے ہیں ڈارک, تاریک. کنسا یکنسو کے معنی ہوتے ہیں جھاڑو لگانا, ٹو سویپ. نظر ینظرو کے معنی ہوتے ہیں ٹو لک, دیکھنا. سکت یسکتو کے معنی ہوتے ہیں ٹو بی سائلنٹ, خاموش ہونا. جمع یجمع کے معنی ہوتے ہیں ٹو کلیکٹ, ٹو گیدر, جمع کرنا. طبخ یطبخ کے معنی ہوتے ہیں پکانا, ٹو کوک. قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا. قطع یقطع کے معنی ہوتے ہیں کاٹنا, ٹو کٹ آف. حلق یحلق کے معنی ہوتے ہیں ٹو شیو کرنا. عبد یعبد کے معنی ہوتے ہیں عبادت کرنا, پرستش کرنا, پوجا کرنا, ٹو ورشپ. علم یعلم کے معنی ہوتے ہیں جاننا, ٹو نو. اور منع یمنع کے معنی ہوتے ہیں ٹو پریونٹ, روکنا, ٹو اسٹاپ. عاد یعود کے معنی ہوتے ہیں پناہ میں جانا, ٹو سیک ریفیوج, یعنی کسی کی پروٹیکشن, کسی کی ریفیوج میں جانا یا اپنے آپ کو ڈالنا. دیکھیے جو اس میں وربس آئے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا میں بتا دوں. سب سے پہلا ورب جو ہے وہ کنسا یکنسو ہے, یہ نصرا ینصرو کے پیٹرن پر ہے. پھر ہے نظرا ینظرو, یہ بھی نصرا ینصرو کے پیٹرن پر ہے. سکتا یسکتو جو آیا یہ بھی نصرا ینصرو کے پیٹرن پر ہے. جمع یجمع یہ فتح یفتح کے پیٹرن پر ہے. سیکنڈ لیٹر سے سب کچھ چینج ہو جاتا ہے. سیکنڈ لیٹر پر جو حرکت ہوگی وہی ڈیسائیڈ کرے گی کہ کس کیٹیگری کا ہے. طبخ یطبخ یہ نصرا ینصرو سے ہے. قطع یقطع یہ فتح یفتح سے ہے. حلق یحلق یہ ضرب یضرب سے ہے. عبد یعبد یہ نصرا ینصرو کے پیٹرن پر ہے. علم یعلم یہ سمع یسمع کے پیٹرن پر ہے. منع یمنع فتح یفتح کے پیٹرن پر ہے. عاد یعود یہ irregular ہے, یہ بھی نصرا ینصرو کے پیٹرن پر ہے. ہم irregular وربس کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس بک میں کافی جو ہے ڈسکشن کی گئی ہے وربس سے متعلق تمام چیزوں پر. تو الحمدللہ یہ سبق ختم ہوا. امید ہے آپ نے تمام ڈیٹیلز کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.